بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا سبق ہے اساتذہ کے حقوق۔ بچوں، اسلامی معاشرے میں استاد کو نہایت اعلیٰ اور بلند مقام حاصل ہے۔ در حقیقت استاد اپنے منصب کے اعتبار سے وہی کام سر انجام دیتا ہے جو گزشتہ زمانوں میں امتوں کی اصلاح و تربیت کے لیے انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے علیہم السلام۔ چنانچہ یہ کہنا بڑی حد تک درست ہے کہ اساتذہ دراصل انبیاء کے کام کے وارث ہیں۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو لازمی اور فرض قرار دیا ہے، وہاں استاد کو معاشرے کا معزز ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ صاف بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں علم کو تو بلند مقام حاصل ہو اور اہم ترین مقام حاصل ہو، لیکن علم پھیلانے اور علم پہنچانے والے کی اہمیت نہ ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ علم پہنچانے، علم پھیلانے والے کی عزت اور اہمیت سے ہی علم کی اہمیت وابستہ ہے۔ استاد کی عزت سے ہی، استاد کی وجاہت سے ہی علم کا وقار بڑھتا ہے، اور علم کی بدولت معاشرے اور قومیں اور انسانیت عزت پاتے ہیں۔ استاد کو صحیح معنوں میں علم کا خادم اور نئی نسل کی تربیت و اصلاح کا خواہش مند ہونا چاہیے، کیونکہ اس منصب کی بدولت اسے اعلیٰ ترین نسبت حاصل ہے۔ استاد کا یہ اعزاز کیا کم ہے کہ اسے اس پیشے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی نسبت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رسول بنا کر بھیجے جانے کا ایک بنیادی مقصد فروغ علم کو بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ چنانچہ استاد دراصل اس کام کا ذمہ دار ہے جو انبیاء کرام کا کام تھا۔ استاد نئی نسل کی صحیح نشو و نما کر کے اس کے فکر و عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ نئی نسل استاد کے فراہم کردہ سانچوں میں ہی ڈھلتی ہے۔ در حقیقت استاد افراد اور اقوام کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے فرائض منصبی، اخلاص، نیت، دیانتداری اور اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ادا کرے تو طلباء و طالبات اس کی شخصیت سے تو متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن استاد کے کام میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی عزت بھی لازمی ہے، اور آخرت میں اس کی نجات کا باعث بھی اس کا کام بنتا ہے، اور معاشرے بھی سنور جاتے ہیں۔ یوں معاشرتی زندگی میں استاد کے اعلیٰ کردار کی بدولت
علمی اور عملی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں استاد کی عزت نہیں ہے، وہ معاشرہ ترقی کے خواب تو شاید دیکھ سکتا ہو، ترقی کی منزل کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ استاد ادب و احترام اور حیثیت کے لحاظ سے کس بلند مقام پر فائز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تجھے عدم سے وجود میں لایا، دوسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دی، تیسرا وہ جس نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ چنانچہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ استاد کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے، اور شاگردوں کی مثال زمین جیسی۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، وہی اس بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ چنانچہ جو طالب علم استاد کی محبت اور استاد کی عزت اپنے دل میں جس قدر زیادہ بٹھاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو دنیا میں اس کا علم فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، کلاس میں، جماعت میں لائق ہونا یا اعلیٰ ڈگریاں پا لینا، یہی علم کا فیض نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے عملی زندگی میں اور معاشرتی عزت اور شہرت میں علم کا بڑا شدید اور بڑا اہم کردار ہے، اور عملی زندگی میں باعزت مقام معاشرے میں وہی شاگرد پاتے ہیں جو دوران تعلیم اپنے دلوں میں اپنے اساتذہ کی محبت اور عزت کے بیج بوتے ہیں۔ تاحیات ان کے دلوں میں ان کے اساتذہ کی محبت اور عزت جس طرح قائم رہتی ہے، اسی طرح معاشرے میں ان شاگردوں کو عزت نصیب ہوتی رہتی۔ استاد اور طلباء کا باہمی تعلق اخلاص اور احترام پر مبنی ہے۔ استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ بغیر کسی ذاتی مفاد کے خلوص نیت کے ساتھ علم کے حصول میں اپنے شاگردوں کو مدد فراہم کرے، اور شاگردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مکمل ادب اور احترام کے تقاضے نبھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کریں۔ اپنے شاگردوں کے لیے استاد کے جذبات و احساسات بہت پاکیزہ اور خیرخواہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ حوصلہ اور ظرف والدین کے بعد دنیا بھر میں استاد کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو خود سے آگے بڑھتے دیکھ کر حسد کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اپنے شاگردوں کے بلند سے بلند درجوں اور معاشرے میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کو وہ اپنے لیے باعث عزت اور باعث راحت سمجھتا ہے، کیونکہ شاگرد جتنے بلند سے بلند مقام پر پہنچ جائے، وہ استاد کے لیے تو عزت و احترام کرنے والا شاگرد ہی ہوتا ہے، اور استاد کے لیے یہ اعزاز ہوتا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہوں کو بادشاہ بنانے کا کام استاد کا ہے، اور بادشاہ وہی بنتا ہے جو اپنے استاد کی عزت کرتا ہو۔
طلبہ طالبات کی کامیابیوں کو استاد اپنی کامیابیاں سمجھتا ہے اور شاگردوں کی ناکامی استاد کے دل کو رنجیدہ کرتی. اسلام ہمیں استاد کے احترام کا حکم دیتا ہے. اہل اسلام میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ اس رواج سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے شاگرد استادوں اور تعلیمی اداروں کے ناموں کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے ان اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے نام زندہ رہتے ہیں. استاد کو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی باپ کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ شاگردوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ استاد کے ادب و احترام کو یقینی بنائیں. استاد کا پہلا حق ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے. شاگردوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ استاد کی غیر موجودگی میں بھی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جو استاد کے ادب کے خلاف ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جامع ترمذی شریف میں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے. چنانچہ استاد کا پہلا حق ادب و احترام ہے. یاد رکھیے، استاد کی محبت اور استاد کی عزت علم کے راستے کا پہلا زینہ اور پہلا قدم ہے. علم کا حصول شروع ہی استاد کی عزت اور محبت سے ہوتا ہے. استاد کا دوسرا حق ہے فرما برداری، یعنی شاگردوں پر لازم ہے کہ استاد کے ہر جائز کام کو، ہر جائز حکم کو بجا لائیں. اگر استاد کا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو استاد کا حکم ماننا لازم ہے. ہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکام کا معاملہ ہو، وہاں لازماً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی مانی جائے گی. ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات تو نہیں مانی جا سکتی. استاد علمی اور عملی اعتبار سے جو کام بھی شاگردوں کے ذمہ لگائے، یعنی احکام شریعت کے مطابق، تو شاگردوں پر فرض ہے، شاگردوں پر لازم ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ استاد کی فرما برداری کریں اور سعادت مندی کے ساتھ استاد کی دعاؤں کے حقدار بنیں. استاد کا تیسرا حق ہے حسن ظن. زوئے ظروف والی، زوئے اور نون زن. استاد کا اپنے شاگردوں پر یہ بھی حق ہے کہ وہ استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان اور اچھا خیال رکھیں. کبھی استاد کی جانب سے ڈانٹ ڈپٹ یا سخت رویے کو اپنے دلوں میں استاد کے حوالے سے بدگمانی کا ذریعہ مت بننے دیں. یاد رکھیں، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ بھی شاگردوں کے فائدے ہی کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ استاد ہمیشہ ایسی بات سے ہی ڈانٹتا ہے شاگرد کو جس بات میں شاگرد کا نقصان ہو یا شاگرد کی مستقبل کے لیے جس چیز میں خطرہ ہو، اس چیز سے ہی استاد روکتا ہے اور استاد ڈانٹتا ہے. استاد کی ڈانٹ دراصل شاگرد کی تربیت کا حصہ اور ذریعہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں
اللہ رب العزت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی کی کثرت کرنے سے بچتے رہو، بدگمانی کی کثرت سے بچو۔ اچھا، استاد کا چوتھا حق ذوق علم ہے، یعنی استاد کا خلوص اور اس کی محنت اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ شاگرد اس کی بات کو پوری توجہ، خاموشی، ادب، محبت اور احترام کے ساتھ سنیں، اور اس دوران دوسرے معاملات یا دیگر مشاغل کی طرف توجہ نہ دیں، اور علم کے ذوق کا ثبوت فراہم کریں، کیونکہ استاد سے فیض یاب ہونے کے لیے علم کی طلب کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے دل میں علم کی طلب ہو اس کے دل میں استاد کی محبت اور استاد کی عزت ہوتی، ورنہ علم حاصل کرنے کی ساری مشق بیکار جاتی ہے۔ علم کا سب سے پہلا ادب ہی یہ ہے کہ استاد کی بات کو توجہ، محبت اور غور سے سنا جائے۔ اگر کسی اچھی بات کو سنا ہی نہ جائے تو وہ ذہن نشین بھی نہیں ہوگی، اور زندگی میں اس پر عمل کرنے کا موقع بھی پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ استاد کا پانچواں حق یہ ہے کہ بے جا اور فضول قسم کے سوالات سے پرہیز کیا جائے۔ شاگردوں کو چاہیے کہ دوران تعلیم استاد سے صرف بامقصد علمی اور عملی فائدے پر مبنی سوالات پوچھیں۔ فضول، بے مقصد اور لا یعنی قسم کے سوالات جن کا سبق سے یا علم سے کوئی واسطہ نہ ہو، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شاگردوں کو چاہیے کہ بے مقصد سوالات پوچھ کر استاد کا اور اپنے ہم جماعت دیگر طلباء و طالبات کا وقت ضائع نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب کثرت سے سوال کرنا بھی تھا، یعنی ایسے سوالات جو صرف تنگ کرنے کے لیے دوسروں کو، یا پریشان کرنے کے لیے، یا وقت ضائع کرنے کے لیے، یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے بے مقصد قسم کے جو سوالات کیے جاتے ہیں، ان کی جو کثرت ہے وہ پچھلی امتوں کی ہلاکت اور تباہی کا باعث تھی۔ استاد کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کی جائے۔ استاد کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے شاگرد اس کی بھلائی کی خاطر اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، جو نیک، خوش بخت اور خوش نصیب شاگرد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اور خصوصاً 5 وقت کی نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں، اپنے اساتذہ کی عزت، صحت، تندرستی اور سلامتی اور عافیت کے لیے لازمی دعائیں کرتے ہیں۔ استاد جب تک زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے صحت، تندرستی، ایمان، عمل صالح اور عافیت کی دعائیں کرنا ہم پر لازم ہے، اور جو اساتذہ ہمارے اس دنیا سے گزر چکے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک حرف پڑھایا تو اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، چاہے تو مجھے بیچ دے۔ دیکھیں، ایک حرف پڑھانے کا اگر یہ مقام ہے تو جن اساتذہ سے ہم کئی سال، کئی ماہ
اور کئی کئی دن یا کئی کئی ہفتے بھی پڑھتے ہیں تو ان کا ہم پر کتنا حق ہے، اس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں کہ اساتذہ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں شاگردوں پر۔ استاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ لکھ لیجئے، ان کو نوٹ کر لیجئے تاکہ جب آپ پیپر میں لکھنے بیٹھیں یا ٹیسٹ میں لکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ نوٹ کر لیجئے کہ پہلا حق کیا ہے؟ ادب و احترام۔ دوسرا حق فرما برداری۔ دوسرا حق کیا ہے؟ فرما برداری۔ تیسرا حق حسن ظن، یعنی اچھا گمان، استاد کے متعلق اچھا گمان۔ آپ یہاں پر حسن ظن کی بجائے یہ بھی لکھ سکتے ہیں استاد کے متعلق اچھا گمان۔ اور چوتھا حق کیا ہے؟ ذوق علم یا توجہ سے، شوق سے علم حاصل کرنا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ بلا مقصد، بلا وجہ یا فضول قسم کے سوالات کر کے استاد کا وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ایسے سوالات پوچھے جائیں جن کا سبق سے اور علم و عمل کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو۔ استاد کا چھٹا حق یہ ہے کہ ہمیشہ استاد کے لیے خیر اور عافیت کی دعا کی جائے۔ یہ 6 اساتذہ کے خاص حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر کے اختتام پر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں، اپنی سہیلیوں کو بھی بتائیں کہ لیکچر سنیں اور فائدہ اٹھائیں۔ لاک ڈاؤن میں جب تعلیمی ادارے بند ہیں تو ہمارے پاس یہی ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو لیکچر آتے ہیں جتنے بھی وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے فرینڈز وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ لیکچر فائدہ مند لگا ہے تو لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔